بچے نے پوچھا ہے کہ شوہر بیوی کو ہفتے میں ایک بار میکے جانے دیتا ہے یا بہن سے ملنے دیتا ہے 4 گھنٹے تک، لیکن بیوی یہ کہتی ہے، لڑتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی۔ دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے، ایک ہفتے میں ایک بار، اور جو بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے بڑا لمبا عرصہ بعد بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا کر ملوا کر اور لا سکتا ہے، اور یہاں تو 4 گھنٹے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پہ اپنے شوہر سے نہ لڑائی کرے، اپنا گھر خراب نہ کریں، کسی کے لیے بھی نہ کریں، سگے بہن بھائی حتیٰ کہ اپنے ماں باپوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں۔ اگر آج آپ کا گھر خراب ہو گیا، انہی کے درمیان جائیں گے، وہی تانے دینا شروع کر دیں گے، ان کے رویے بدل جائیں گے۔ اس لیے اپنا گھر قائم رکھیں، اور جبکہ شوہر شرعی لحاظ سے بالکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے، اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے۔ اچھا، یہ تو ہے بیوی کے لیے۔ اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ پہلے 2 گھنٹے بستر پہ بیٹھ کے باتیں کریں گی، پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں، وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، 1 گھنٹہ وہاں گفتگو ہو جائے گی، پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی، بھی رہتی تو ہیں لیکن پھر بات کر لیں گے، پھر مین دروازے پر آ کر کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں گفتگو ہوگی۔ تو ان کی، اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ ہے، بالکل دریا سمندر بہہ رہے ہیں باتوں کے، تو وہ بیچاری کیا کریں۔ تو اس لیے تھوڑا سا شوہروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں، اگر وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو چھوڑ دیں ایک دن کے لیے، اچھا چلو اب پیٹ ہلکا کر لو بھائی، ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دیں بھائی وہاں پہ نہ کرنا، ویسے بات کرنی ہو کر لیں۔ دونوں طرف سے اعتدال رکھیں، کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو پھر 2 3 اور آدمی بعد میں آ جائیں تو کیا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جماعت صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلے دور میں تمام جو لوگ تھے وہ مسائل سیکھا کرتے تھے، اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ بلوغت سے پہلے پہلے فرض علوم سیکھے ہوتے تھے، سارے مسائل آتے تھے، وہ امامت کے اہل بھی تھے۔ آج یہاں پر جو بیچارہ بعض اوقات داڑھی رکھ لیتا ہے اس کو نماز کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نہ شرائط پتہ ہے، نہ فرائض پتہ ہے، نہ لقمے کے مسائل معلوم، کن سے سردہ صاحب لازم ہو جاتا ہے، واجبات کا ترک کہاں پر ہو گیا کہاں نہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کسی نے آ کے ہاتھ رکھا حضرت نے امامت کی نیت کر لی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے امام سوچے کہ میں امامت کا اہل بھی ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہیں تو پھر ہوگا، اور پھر وہ بھی فرض پڑھ رہا ہو اور پیچھے بھی فرض پڑھ رہے ہوں تب، یہ فرض پڑھ رہا ہو پیچھے نفل کی نیت۔ اگر یہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور پھر آگے کوئی فرض کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو ان کی نماز تو ہمارے فقہ حنفی کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ سنن نوافل پڑھنے والا فرض والوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے امامت کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ امامت کی نیت کرے یا نہ کرے، اگر اہل ہے تو کرے ورنہ نہ کرے، انہیں بعد میں بتائے بھی میں اہل نہیں تھا، تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، میرے پیچھے نہ کھڑے ہو۔ اور ایسی ہر آنے والے کو چاہیے کہ وہ، بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں کام کرتے ہیں نا، وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہیں کے اثرات لے کر آ جائیں گے کہ وہاں پہ کسی کی بھی پیچھے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، یہاں تک مطلب ہاف سلیوز، وہ بالکل پوری آستینیں غائب، یہ ہاف سلیوز ہیں، اور گھر کے کپڑوں میں آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی، کوئی مطلب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ فقہاء نے فرمایا زینت سے مراد لباس پورا پہنو، اچھا لباس، تھوڑا سا اہتمام، بس وہ پتہ ہے نہیں ہے کہ مسئلہ جانتے نہیں جانتا پیچھے کھڑے ہو گئے، اس طرح نمازیں نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ ہر جمعے والدین کی قبر پر وزٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو کیا کریں، کیا صرف دعا صحیح ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن کبھی کبھار آپ اگر وقت نکال سکتے ہوں، چھٹی لے کر یہاں پر آئیں اور والدین کی قبر پہ جائیں، یہ بہت اچھا ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ ورنہ اگر آپ دور ہیں، مجبوری ہے تو دعا بھی کریں گے تو ان تک انشاءاللہ دعا پہنچ جائے گی۔ حاجات کہتے ہیں، حاجت جو نماز حاجات پڑھتے ہیں اس میں کیا 2 3 مقاصد ذکر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کے اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فرض کر لیں نوکری چاہیے، فلاں چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز میں سارے مسائل کی نیت کر لیں کہ ان کے حل کے لیے اور اس کے اللہ کی طرف سے برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، سب کے لیے ہو جائے گی، اور آخر میں 50 دعا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں میں ترکی میں رہتا ہوں، یہاں فقہ حنفی کے مطابق کیا یہ صحیح ہے کہ جب چیزوں کا سایہ 2 گنا بن جائے، بلکہ تھوڑا سا اس سے زیادہ، تو اثر شروع ہوتی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، سایہ اصلی کے علاوہ جب تمام چیزوں کا سایہ 2 گنا بن جاتا ہے تو اثر شروع ہوتی ہے، اور اس کے لیے اب آپ کو لکڑیاں گاڑ کے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل ایپس وغیرہ موجود ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان میں سب اوقات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں وقت سے پہلے پڑھی جا رہی ہے فقہ حنفی سے تو ہم کیا کریں؟
دیکھیں یہی سعودی عرب وغیرہ میں بھی ہے، عرب کنٹریز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں 2 مثل پر عصر پڑھی جاتی ہے، تو فرق تو ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر تو آپ عصر حنفی اپنے وقت کے اوپر پڑھ سکتے ہیں تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنے وقت پہ پڑھیں گے، لیکن اگر ایسا ہے کہ سارے بازار وغیرہ بند ہو گئے یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ پہلے وقت میں یعنی اول وقت میں پڑھ رہے ہیں وہی ایک مثل پر، اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو بعد میں آپ کو رخصت نہیں ملے گی، پرابلم ہوگی، پھر ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسی کوئی مشکل ہو تو پھر آپ بھی اسی وقت میں ان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک عصر 2 مثل سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سایہ بنے تب عصر شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ کے دونوں شاگرد صاحبین جن کو کہتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک مثل پر عصر شروع ہونے کے قائل ہیں، تو پھر ان کے قول کے مطابق ہو جائے گا مجبوری کی صورت میں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن کا نکاح ہونے لگا، کچھ ڈاکومنٹس کی پرابلم کی وجہ سے ماموں کو ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا، لیکن جب ایجاب و قبول ہو رہا تھا تو اصلی والد کا نام ہی لیا گیا، حکم شرع کیا ہوگا؟ یہ نکاح صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے۔ باقی ماموں کا لکھوانا اس میں ہمیں پورا ماحول پتہ کرنا پڑے گا، ان کی مجبوری معلوم کرنے پڑے گی، پھر اس کے بعد اس کی اجازت یا عدم اجازت کا مسئلہ بیان ہوگا، لیکن بہرحال یہ نکاح بالکل درست ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ تو آج فارم بھرتے ہیں نا، اس کو ہٹا دیں آپ۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کی شناخت یا لڑکی کی شناخت چاہیے، تو اس میں ناموں سے ہوتا تھا، لڑکی کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، بعض اوقات دادا تک کا نام لکھا ہے کتابوں میں کہ دادا کا نام بھی لکھیں تاکہ اچھی طرح جو گواہ ہیں انہیں معرفت ہو جائے کہ اس لڑکے کے ساتھ کس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر سب جانتے ہیں لڑکا یہ ہے لڑکی یہ ہے، اگر یہاں پر تو والد کا نام بھی نہ لینا، صرف بچی کا نام، اور گواہ سب جانتے ہیں کہ کون سی بچی کی بات ہو رہی ہے، نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ فارم بھرنا ہوتا ہے اور ایک رسم بھی چل رہی ہے تو دادا کو تو ہٹا دیا گیا، لیکن والد صاحب کا نام ذکر کرتے ہیں اور یہاں ہوا تو یہ نکاح بالکل درست ہے۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فلمی گانے گا سکتے ہیں جبکہ اس میں کوئی شرک وغیرہ یا فحش چیز نہ ہو، بس ایک دوسرے کے لیے خوش کرنے کے لیے یوں ہی کوئی شعر و شاعری ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں شعر و شاعری اگر اس میں کوئی فحش نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو بالکل بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو اجنبی عورت کے لیے کہنا سے بہت بہتر ہے کہ اپنی زوجہ کے لیے کہیں۔ فلمی گانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلمی گانے اسی وقت انسان سیکھتا ہے جب سن رہا ہو یا پھر اس نے کوئی فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں، تو دھنیں پھر اس کے طرز جو ہے اس کی پھر الفاظ اسی وقت ذہن میں راسخ ہوتے ہیں۔ یہ قابل تشویش چیز ہے، اگرچہ یہ جائز ہے کہ اگر اس میں شرک نہیں ہے، کوئی فحش بہت گندی بات نہیں ہے اور شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، تو صرف شعر ذہن پہ لانا یا گانا ذہن کے اوپر لانا جبکہ میوزک بھی نہیں ہے، جبکہ کوئی غلط محل بھی نہیں ہے، وہاں بیوی ہے یہاں شوہر بیٹھا ہے جائز، لیکن یہ قابل تشویش چیز ہے کہ یہ کہاں سے ذہن کے اندر آ گیا۔ ان اسباب پہ توجہ کرنی چاہیے اور ان اسباب کو چھوڑنا چاہیے، کوشش کریں۔ باقی بہرحال ایک دوسرے کو دیکھ کر گانا گا سکتے ہیں، باہر اجنبی عورت کو کوئی شخص دیکھ کر گانا گائے وہ گناہ ہے۔ اپنی زوجہ کے ساتھ مطلب اس طرح کے معاملات یا شوہر کے ساتھ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کسی نے ان کے پاس امانت رکھوائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ باجی کو دے دو، تو بھانجا آیا اس کے ہاتھ اور باجی سے پوچھ لیا تھا، باجی نے کہا تھا ہاں اس کو دے دو، بھانجے کو دے دیا۔ اب وہاں جب وہ پیسے پہنچے ہیں تو پیسے کم ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ اس وقت دنیا جو ہے نا، یہ قرب قیامت کے وقت بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ 2 منٹ کے اندر ہمارے جو یہ نازک سے رشتے ملے ہوتے ہیں نا، یہ دھاگوں کے ساتھ، یہ اکثر مفادات کے رشتے ہوتے ہیں، میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مجموعی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، مفادات کے رشتے ہوتے ہیں۔ اس مفاد پہ ذرا سی ضرب لگے تو نہ بہن بہن ہے، نہ بھائی بھائی ہے، نہ باپ باپ ہے، نہ ماں ماں ہے، بالکل ایک دم خون سفید ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کے لیے ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جب اس قسم کے معاملات ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلقات توڑ دیں، لیکن احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں۔ آج کل ہر جگہ پکچر کھنچ جاتی ہے، ویڈیوز بن جاتی ہیں، جب بھی کوئی چیز لیں دینا اس کی ویڈیو بنا لیں، سامنے والے پوچھے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم بھول نہ جائیں، بنا رہے ہیں۔ پیسے گنتے سامنے اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دیتے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، اب اس کی ویڈیو پیش کر دیتے کہ بھائی دیکھو ہم نے تو دے دیا ہے۔ اب آپ نے یہ، اب قرآن بھی بیچ میں آ رہا ہے، حدیث بھی بیچ میں آ رہی ہے، نہ باجی کا بھائی بہن کا اعتبار ہے نہ بھانجے کا اعتبار ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو میں آج ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پیسے کے لین دین کا معاملہ کرو تو لکھ لو اور اس پر 2 کو گواہ بنا لو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آپ نے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ پہ الزام لگ رہا ہے، آپ ان کو کوشش کر کے پیسہ دے دیں۔ اگر انہوں نے زائد پیسہ لیا، بھانجے نے ڈنڈی ماری ہوگی بیچ میں آپ کے کہنے کے مطابق، تو یہ ایک ایک پیسے کے بارے میں آخرت میں جواب دہ ہوگا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ آپ نے جتنا پیسہ دیا اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا اور انشاءاللہ آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ یہ کسی نے کویسچن کیا کہ اصل لفظ کیا ہے، خدیجہ ہے یا خدیجہ ہے؟ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خدیجہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو نبیوں کے نام ہیں
صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، ان کے لیے بہترین چیز ہے حدیث۔ حدیث دیکھ لینا، حدیث کے اندر اعراب لگے ہوتے ہیں، نبی کریم نے اپنی زوجہ کو کس نام سے پکارا ہے، صحابہ آپس میں کس نام سے پکارتے تھے، وہاں لکھا ہوا ہے، اعراب بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو خدیجہ لفظ ہے، خدیجہ کہیں کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ بہن نے پچھلی دفعہ کویسچن کیا تھا کہ ان کے شوہر کو 5 ماہ پہلے ان کے شوہر کا وصال ہوا ہے، اور غالباً یاد بہت زیادہ آتی ہے اور کچھ بے صبری کسی کیفیات بھی غالب آتی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں یہ، ہم آپ کے شوہر کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور دوسرا آپ کے صبر کی بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اس بہن کے مسئلے کے توسط سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ذہن میں صرف خوشی کا تصور ہوتا ہے، غم کا نہیں۔ اگر کبھی غم، کوئی ناگہانی آفت، کوئی بیماری، کسی پریشانی کا خیال آنے بھی لگے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے یا کلام کریں گے تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ اچھا، خوشی کی باتوں کے بارے میں کبھی نہیں کرتے، سوچتے، غمی کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لہٰذا ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی۔ اگر کہیں کسی کوئی موت کا تذکرہ کرنے بھی لگے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی کیا موت میت کی باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ ہمیں لگتا ہے کہ معاذ اللہ اگر باتیں کریں گے ملک الموت علیہ السلام ہمارے گھر کی طرف آ جائیں گے۔ تو چنانچہ جب ہم ان چیزوں کے بارے میں بالکل سوچنا ہی نہیں چاہتے، غم سے مقابلہ کرنے کے لیے تصوراتی اعتبار سے پہلے ہمت جمع نہیں کرتے ہیں، پھر وہ ناگہانی آفت آ جاتی ہے۔ آپ چاہے موت کا ذکر نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کو موت ہی نہیں دے گا؟ آپ کو یہ بیماری کا، پریشانی کا ذکر نہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری محلے کے اندر تقسیم کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے، طبعی اعتبار سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر لگتا ہے ہمیں دھچکا زوردار، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے گھروں میں تھوڑی بہت بات موت کی بھی ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھائیں، بیٹا آج خوشی کے دن ہے، کل غم بھی ہو سکتا ہے، آج صحت ہے اس کو غنیمت جانو، کل بیماری بھی ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں۔ تو اس طرح، اور پھر انسان خود ذہنی طور پہ تیار رہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، یہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے، ایک فیوچر پلاننگ اپنی بنا کر رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، صدمہ تو ہوتا ہے لیکن پہلے اس کے مقابلے میں 1000 گنا کم ہوتا ہے، اور انسان ٹوٹتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے زندہ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو مین آدمی ایک فوت ہوا، جیسے شوہر فوت ہوئے تو زوجہ بستر پر آ گئیں، اب بچوں کو کیا ہوگا، بڑے پریشانی، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں سوچتے بہت زیادہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس لیے پہلے سے تیار ہوں، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک کالر ہمارے کینیڈا سے ہماری طرف متوجہ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ کچھ مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں۔ دوسرا، جو گھر کا سرپرست ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ دینی باطنی علوم بھی سکھائے، ان کی تربیت کرے اور خود پریکٹیکل کر کے دکھائے۔ تو اس لیے ہمیں صبر و تحمل اور دیگر مصیبتوں پہ صبر کرنا، دیگر چیزیں، یہ سب بچوں کو سمجھانی بھی چاہیے۔ ان کی تعریفات، پھر اپنے بزرگوں کے واقعات، اور پھر خود بھی مشکلوں کے اوپر اپنا صبر کریں، گھر والوں کو صبر کروائیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایسے مسائل آتے ہیں تو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو اچانک ہمیں تکلیفات ہوتی ہیں اور ہم صبر نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تربیت کا فقدان ہوتا ہے، ذہنی طور پہ ہم بالکل تیار نہیں ہوتے، نہ ہم چاہتے ہیں کوئی مصیبت ہماری طرف آئے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب ان چیزوں پہ آپ توجہ کر کے اپنے بچوں کی بھی صحیح اور مزید تربیت کریں، اپنی بھی تربیت کریں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ باطنی علوم کے بارے میں سیکھیں، جو باطنی خرابیاں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، جیسے صبر اور بے صبری کا علم، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے اس کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو بتایا جائے گا۔ اب دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتا ہے، یا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے اور دیگر چیزیں، اس سے آپ کے شوہر کی روح کو تکلیف ہوگی۔ آپ اب ان کے لیے یہ پریشان ہونے کے بجائے ایک مضبوط ماں بنیں، اپنے بچوں کو سہارا دیں، اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتی رہیں، ایصال ثواب کرتی رہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ بالکل فریش ہوں، صبر و تحمل کریں، دل میں غم ہو لیکن چہرے پہ آپ کے مسکراہٹ ہو۔ اپنے بچوں کے لیے یہی سب سے بہتر صورتحال ہوتی ہے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کچھ لوگ وضو کر رہے ہوں تو کیا امام صاحب اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حالت نماز میں کسی کی بھی مروت کرنا جبکہ وہ معین ہو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے میرا دوست ہو یا حاکم اسلام آ رہا ہے یا کوئی بڑے منصب والا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور امام صاحب کو پتہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ ذرا آنے دو اس کو، اس کے نماز لمبی کر دی، یہ سخت مکروہ ہے، کیونکہ نماز اللہ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر معین شخص کے لیے جبکہ یقین ہے کہ یہ اس کی رکعت نکلے گی، غیر معین شخص کے لیے یقین ہے کہ رکعت نکل جائے گی، تھوڑا سا رکوع کو طویل کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی صف میں 3 ہی آدمی تھے، ایک اور آ کے شامل ہوا تو امام کا نگاہ کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ جلدی جلدی بازو نیچے کر رہا ہے اور امام صاحب بالکل رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں ہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا تسبیح 1-2 پڑھ لیں۔ غیر معین شخص ہے، اس کو جانتے نہیں، یہ سوچ کے اس کو رکعت مل جائے بہت بہتر ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے یہ وضو والی، وضو خانہ کہاں پر، کہاں امام صاحب،
کچھ لوگوں کے پانی کے گرنے کی آوازیں سن کر اگر امام صاحب یہ سوچیں کہ چلو میں اپنے اس کو لمبا کر دوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، ان کو فوراً نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کسی کے سر کی جھوٹی قسم کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں جھوٹی قسم کھانا تو یہ ایک جھوٹ ہے، مطلب اگر اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذکر کرتے تو بہت ہی برا فعل تھا، لیکن بعض اوقات بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے سر کی قسم کھا رہی ہوں، سر پہ ہاتھ رکھ کر میں سچی ہوں، اور ہے وہ جھوٹی، تو یہ بھی مطلب جھوٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ جھوٹی یہ نہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ شرعی قسم بن جاتی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولا غلط ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کے سر پہ اگر ہاتھ رکھوا کے ہم قسم کھلوائیں گے اور جھوٹ بول دیا تو اس کا وبال اس پر آئے گا، لہٰذا کہتے ہیں رکھ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ اور قسم کھا لے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی جھوٹی قسم کھا لے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ کے اعمال کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناانصافی کرنے والا کہلائے کہ قصور کسی نے کیا سزا کسی کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کسی کے کوئی والد گناہ کریں اور بیٹے کو جیل میں ڈال دیں، بتائیں صحیح ہے کہ نہیں؟ یقینی سی بات ہے غلط ہے۔ تو جب ایک انسانوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کرنا غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے کرے گا؟ یہ ہمارا مطلب ذہن کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، مرتب شدہ نتیجہ ہوتا ہے کہ باپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا اولاد کے ساتھ ہو گیا، ہم کریکشن میں لا دیتے ہیں، دیکھا نا تم نے کیا تھا نا کسی کے ساتھ، اولاد کے سامنے آ گیا نہیں آ گیا، بھائی اس کا بدلہ نہیں ملے گا، یہ ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوگا۔ یا اولاد نے کوئی خراب کام کیا، اس کا نتیجہ وہ خود بھگت رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے افعال کی سزا ان کو مل جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے کسی نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور کل اولاد اس کو ستائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، اس شخص کے اعمال کا بدلہ، کیونکہ اس نے قصور کیا پھر اسی نے اس کی اولاد کے ساتھ کر رہی ہے، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ تمہارے اس اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں، اللہ ہی اپنے افعال کی حکمت کو جانتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال سر کی جھوٹی قسم کھانا یہ جھوٹ ہونے کی بنا پر حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کوئی وبال اس پر نہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا عقیقہ نہیں کرتے، بلکہ ہم یوں ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ یہ بزرگوں کی منت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور پھر وہ کھانا صرف خاندان کے لوگ کھاتے ہیں، اگر کوئی خارج سے کھا لے تو دوبارہ کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایسی رسومات جو اپنی دینی رسومات کے تصور کو ختم کر دیں، ان کو تو بالکل ختم کر دیں، چاہے اس میں والدہ ناراض ہوں، والد ناراض ہوں، کیونکہ یہ بدعت ہوتی ہیں۔ جو ایسا کوئی بھی عمل جو سنت کو مٹا دے وہ بدعت ہوتا ہے، اور کل بدعت ضلالہ، آپ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس میں کیا بزرگوں کی منت؟ اگر کسی نے منت مانی بھی تھی تو وہ اس کی تھی، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو بچوں کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے، 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈوائیں، اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کریں، سر پہ زعفران لگائیں، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکری یا بکرا اس کی طرف سے ذبح کریں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ماں باپ کھائیں، خاندان والے کھائیں، باہر والے کھائیں، بلکہ غریبوں کا حق رکھیں، خود بکرے کی رانے کھا رہے ہیں اور غربا کو نہیں دے رہے ہیں، اور اگر کوئی غریب کھا لے تو دوبارہ کریں۔ یہ سب کے سب بدعتیں ہیں، ان سے جان چھڑائیں۔ یہ اعمال بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ جو سنت کو مٹانے والے ہیں اس کی بات کہہ رہا ہوں، کہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ چلو کر لیا کوئی بات نہیں، اس پر آخرت میں آپ کی گرفت ہے، سارے کے سارے پھنسیں گے، کہ جو چیز کسی سنت کو مٹانے کا سبب بنے وہ آخرت میں قابل گرفت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شوہر نے کہا کہ اگر میری یہ بیوی گاؤں نہیں گئی تو میری طرف سے فارغ ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو آپ گئیں کہ نہیں گئیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ متعین کی تھی کہ 1 ہفتے کے اندر اگر نہیں گئی تو طلاق، ورنہ نہیں، یا فوری طور پہ اس کا موڈ ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چلی جائے بس یہاں سے، اگر نہیں گئی تو پھر طلاق۔ اگر ایسا ہی تھا تو اگر آپ نہیں گئی تھی تو 1 طلاق اسی ٹائم پڑ گئی تھی، پھر اگر آپ ساتھ رہنے لگے تو اس سے رجعی طلاق ہوتی ہے ہمارے نزدیک، تو لہٰذا آپ کا نکاح کے بغیر بھی ساتھ رہنا صحیح تھا، جبکہ اس بات کے کہنے کے 3 حیض کے اندر آپ ساتھ رہے اور کوئی بھی میاں بیوی والا جسمانی تعلق قائم ہو گیا تو یہ رجوع کہلاتا ہے، یا شوہر نے قول سے کہہ دیا ہوگا چلو میں تم سے رجوع کرتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں تھیں تو 3 حیض گزرنے کے بعد آپ ان کے نکاح سے باہر نکل گئی تھیں، پھر تو ساتھ رہنا حرام ہی تھا کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ کا رجوع ٹھیک تھا، آپ ساتھ رہنے لگیں، پھر انہوں نے گاؤں کے اندر یہ کہا کہ یہ یہاں رہے گی یا وہاں، ورنہ میری طرف سے فارغ ہوگی، یہ بھی، اور یہ 2 دفعہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ یاد رکھیں جب شوہر اس طرح طلاق کو کسی شرط کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے، معلق کر دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے، تو خود شوہر کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قول کو واپس لے لے۔ ہاں اگر وہ یہ شرط رکھ دیتا کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم گھر واپس آئیں گاؤں سے تو تمہیں طلاق، اب اجازت، لیکن یہاں تو آپ نے جو الفاظ کہے اس نے کوئی اجازت کے لفظ ہی نہیں کہا، اس نے کہا یہاں پہ یہ گاؤں میں رہے گی، نہیں آئی شہر میں آ گئی تو اس کو طلاق ہوگی۔ 2 دفعہ یہ کہا تو اجازت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور شوہر 1 دفعہ یہ تعلیق طلاق کے الفاظ کہہ دے تو اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لہٰذا اب اگر آپ گاؤں چھوڑ کے شہر آئیں تو 2 طلاقیں مزید پڑھیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس پورے مسئلے کو 1 دفعہ پھر ایک کاغذ پر اچھی طرح لکھیں، کنٹرول روم سے میرا آپ سیل نمبر لے لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں، تو اس پہ ہم اپنے ادارے سے آپ کو فتویٰ مرتب کر کے دے دیں گے۔ اس سے پہلے آپ دونوں پہ فرض ہے کہ بالکل علیحدہ ہو جائیں، آپ اپنے میکے چلی جائیں، ساتھ رہیں گی، گناہ ہی گناہ ہوتا رہے گا۔
اور میں پھر اپنے تمام دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا را یہ میرا 16 سال ہو چکے اس پروگرام کو، اب 17واں سال اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور میں 16 سال سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھیں۔ اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، آپ کہاں سیکھیں گے، کس سے سیکھیں گے، مجھے تو اس سے کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اسی طرح ہم جب علم نہیں سیکھتے تو بعض اوقات حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں، گناہ کبیرہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اجنبی ہو چکے ہیں لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران اولاد بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی احکام ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ دولہا جو ہے وہ صرف 2 لفظ کہتا ہے، قبول کیا، ایک اجنبی عورت حلال ہو جاتی ہے اس کے لیے، حلال، ساتھ رہنا حلال، جسمانی تعلق حلال، وہی شریعت ہمیں کہتی ہے بعض اوقات الفاظ زبان سے نکالو گے یہی عورت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، اب اس کو دیکھنا حرام، اس کو چھونا حرام، اس کے قریب جانا حرام، ساتھ ایک گھر میں رہنا حرام۔ لیکن ہمارے لوگ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جب نکاح کے مسئلے بتائیں جس میں عورت مل رہی ہو تو بہت خوش، مفتی صاحب زندہ باد، اور اگر ہم طلاق کے الفاظ بتائیں اوہو مفتی صاحب مردہ باد۔